عوام کو ہم یہی پیغام دیں گے وہ اپنے علماء سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، اور اگر کوئی احترام نہیں کرتا تو علماء آپ کے احترام کا محتاج بھی نہیں ہے، لیکن اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ علماء جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کی نظریں قرآن و سنت پہ ہوتی ہیں اور دور دراز تک ایمانی دینی مفاد ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، اگر کوئی عالم دین کسی جگہ بیان کرنے چلا گیا جبکہ لوگ اس کو برا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہو گے؟ یاد رکھیے، ایک ذمہ داری عوام کی ہوتی ہے اور ایک ذمہ داری علماء کی ہوتی ہے۔ عوام کو اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھنی چاہیے اور علماء کو اپنی ذمہ داریوں کی فکر ہونی بھی چاہیے، ہوتی بھی ہے۔ بے شمار موقع ایسے آتے ہیں جس میں علماء اپنے علم کو سامنے رکھ کر، دینی مفاد کو سامنے رکھ کر کوئی دینی اقدام اٹھاتے ہیں، کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ جن کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا، جو دین کی صحیح تفصیلات سے واقف نہیں ہوتے، جو چند ایک باتوں تک جن کا ذہن محدود ہوتا ہے، وہ فوراً تبصرے کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے، پہلے تو عوام کی ذمہ داری یہ ہے، اگر اپنے ذمہ دار اہل حق مقتدر علماء، جن کی صبح شام جن کی زندگی کا مقصد ہی دین کی سربلندی ہے اور جن کا جینا بھی دین کے لیے، جن کا سارا کام ہی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، خاص طور پہ وہ علماء جو بدعات خرافات سے پوری زندگی خود بھی بچتے رہے ہوں اور بچنے کی پوری کوشش کرتے ہوں، تو ایسے علماء کبھی کسی ایسے موقع پر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں بیان کی ضرورت پڑے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، جیسا کہ آپ نے سوال میں فرمایا ہے، تو عوام کو چاہیے وہ احتیاط کریں اور وہ براہ راست پیٹھ پیچھے تبصرہ کرنے کے بجائے وہ براہ راست علماء سے ملاقات کریں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں فلاں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسری بات، مجھے ایک بات بتائیے، بعض لوگ کبھی بعض علماء کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم نے عالم کو دیکھا، اس مجمع میں اس نے بیان کیا۔ مجھے ایک بات بتائیے، جی، کیا ایک عالم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی شریعت، آپ کا قرآن اور آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں اور عکاظ میں اور کہاں کہاں نہیں گئے اللہ کا پیغام لے کر۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو جب دعوت دی تو انہوں نے کہا تھا کہ اب آئیے ہم آمنے سامنے مقابلہ کریں گے، تو پھر بات طے ہوئی تھی کہ کس جگہ ہم ملیں گے۔ قرآن پاک میں انہوں نے کہا موعدکم یوم الزینہ، ہمارے ہاں ایک میلہ لگتا ہے، ہمارے ہاں ایک اس طرح کا اجتماع ہوتا ہے جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس دن ہم آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اس دن آ جائیے، آپ اپنا کرتب دکھائیں، میں اللہ کا دین آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے حق بات ان کے سامنے رکھی، نتیجہ یہ نکلا کہ باطل اور جادوگروں کی جادوگری ختم ہو گئی، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی برحق کیا ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی آپ جانتے ہو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کچھ لوگ یہ تبصرہ تو کر دیتے ہیں کہ فلاں مجمع میں فلاں جگہ فلاں بندہ گیا اور اس نے دین کی بات کی۔ مجھے ایک بات بولیے، اگر کبھی کسی بندے پر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دین سے دور ہے یا اس کی کوئی کمزوری ہے، کمزوریاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن کیا آپ نے تبصرہ کرنے کے علاوہ آپ نے اس کمزوری کی اصلاح کی خود کیا کوشش کی؟ مثال کے طور پر آپ کاواری میں رہتے ہیں، اگر آپ کے کاواری میں یا ہندی میں یا ہڑی میں کہیں کوئی کمزوری ہو رہی ہو، کوئی محنت ہو رہی ہو اور اس میں کوئی کمزوری ہو، تو آپ دور بیٹھ کے اس کمزوریوں کو ہائی لائٹ کریں، تبصرے کریں، آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اس کی اصلاح کی اور اس کے درست کرنے کی کون سی محنت اور کوشش کی ہے۔ اگر آپ نے خود کوئی کوشش نہیں کی ہے اور اب آپ صرف کوئی کوشش کرنے جا رہا ہو، اس کو لان تان کریں، اس کا آپ کو اسلام کیسے حق دیتا ہے؟ باقی علماء کو پتہ ہے کہ جب وہ کہیں بھی جاتے ہیں، کسی بھی مجمع میں، کسی بھی اجتماع میں، کسی بھی علاقے میں، جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں، اگر وہ گئے اور انہوں نے اللہ رسول کی بات کی ہے اور قرآن و سنت کو سامنے رکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا درد بانٹا ہے اور امت کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، تو یہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر تبصرے کر کے آدمی یہ سمجھے کہ فلاں چیز صحیح نہیں ہے، فلاں غلط نہیں ہے؟ عوام کو اس کا حق کس نے دیا؟ ہاں، اگر کسی بات کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بات اشکال کا سبب بنی ہو تو وہ باقاعدہ علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں۔ اس لیے پیٹھ پیچھے تبصرے کرنا، علماء کی برائیاں کرنا کی کوئی بہادری نہیں ہے، یہ اپنی جہالت کی علامت ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو اور کسی چیز کا پس منظر آپ کو معلوم نہ ہو تو اس حوالے سے آپ کو باقاعدہ اسلام یہ سکھاتا ہے، آپ باقاعدہ ملیں اور آپ پراپر طریقے سے اپنی بات کو رکھیں اور آپ پھر تفصیلات سنیں۔ اس لیے عوام کو ہم یہی پیغام دیں گے وہ اپنے علماء سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، اور اگر کوئی احترام نہیں کرتا تو علماء آپ کے احترام کا محتاج بھی نہیں ہے، لیکن اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ علماء جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کی نظریں قرآن و سنت پہ ہوتی ہیں اور دور دراز تک ایمانی دینی مفاد ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ میں کو کیا کہنے جا رہا ہوں، میری اس گفتگو سے علمی اور دینی کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو غلط نظر آ رہی ہے یا جو چیز آپ کو ٹھیک سمجھ میں نہیں آتی ہر وقت وہ ٹھیک نہ ہو۔ علماء جانتے ہیں، علماء کو کوئی چیز ٹھیک سمجھ میں آ رہی ہو، علماء کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ علمی بنیادوں پر ہوتی ہیں، بعد میں جب حقائق واشگاب ہوتے ہیں پھر بات کھل جاتی ہے۔ میں ضمناً ایک بات آپ کو سناؤں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے زمانے میں ایک ایسا ہوا کہ وہ ان کے آس پاس کسی جگہ ایک کنجر خانہ تھا، رندی خانہ تھا جہاں لوگ بے حیائی کے کام کرتے تھے۔ تو حضرت کے زمانے میں ان کو پتہ چلا تو انہوں نے سوچا یا اللہ، ہر جگہ میں نے دین کی بات پہنچائی لیکن ان بچیوں کو، ان تیری بندیوں کو کیسے میں گناہ سے روکوں؟ تو آخرکار ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، چلو میں جاتا ہوں، خلوص سے جاتا ہوں، اندر پہنچتا ہوں، پھر اندر کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے میں اللہ کی بات رکھوں گا۔ چنانچہ حضرت وہاں گئے اور
जाने के बाद बाकायदा टिकट आपने काटा, आप अंदर गए, आपने उनके सामने बात रखी, अंदर से बच्चियां तौबा ताइब होकर निकली। बाहर जो ही हजरत आए तो इसी तरह कुछ लोगों ने तबसरे किए, हाय हाय इतने बड़े बुजुर्ग ऐसी बुरी जगह चले गए, तो कुछ लोगों ने तबसरे किए। लेकिन चंद दिन के बाद जब बात सामने आई कि हजरत किस इरादे से गए थे, अंदर जाके उन्होंने दीन की दावत दी है और अंदर मौजूद बच्चियों को तौबा कराई है, तो बाद में हकीकत खुली कि असल में इन्होंने यही सोचा, या अल्लाह मैं दूर तो था लेकिन ये तेरे कुछ बंदे थे, बंदियां थी, इन तक तेरा पैगाम मैं नहीं पहुंचा सका था, लिहाजा मुझे मौका, मेरे लिए इतना ही मुमकिन है कि मैं अंदर जा करके इनके सामने बात रखूं। तो अल्लाह ताला ने हजरत के जाने को कबूल किया और उनके इखलास की बुनियाद पर, उनकी मेहनत की बुनियाद पर, और उन्होंने अंदर जाकर जो बात की है वो बात ऐसी कबूल फरमाई कि अंदर से लोग तौबा ताइब होकर निकले। इसलिए आवाम को सोचना चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की बात सामने आए, आप फौरन तबसरा ना करें, आपसे ज़्यादा बहुत होशियार लोग मौजूद होते हैं, वो अपना बहुत कुछ देख सुन करके इक़दाम करते हैं। और याद रखो, आज तक हमारे उलमा ने एक बात, हमारे मुसलमानों की जितनी जमातें हैं, मसलकन मकतब फ़िक्र के लिहाज से जितनी भी हमारे मुख्तलिफ जमातें हैं, ये सारी जमातें, चाहे वो जिनको हम चाहे उलमा देवबंद तो हैं ही, इसी तरह चाहे अहले हदीस भाई हैं, चाहे जमात इस्लामी के भाई हैं, या हमारे बरेलवी भाई हैं, इनको आज तक हम में से, हमारे उलमा में से किसी ने काफिर नहीं कहा। हम इनको काफिर नहीं समझते, मुसलमान भाई हैं। कोई चीज़ काबिल इस्लाह होती है, जिस चीज़ से हमें इत्तेफाक नहीं होता, या जो चीज़ हम ठीक नहीं समझते, प्यार मोहब्बत से हम अपनी बात रख लेते हैं, ये तो फिर उसके बाद इसी हद तक आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला इंसान, अब अगले इंसान की जिम्मेदारी, और आप बरी हैं, आपने अपनी बात सामने दलाइल की रोशनी से रख दी, अब सामने वाला उसको कबूल करे तो बहुत अच्छी बात, वो कबूल ना करे तो कोई मसला नहीं। ये कोई आपस में भिड़ने और इख्तिलाफ और इंतशार की चीज़ नहीं है। इन हुदूद को और इख्तिलाफ आदाब को भी सामने रखना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।